عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سر سید احمد خان کے مضمون کاہلی کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سیکھیں گے اور پڑھائے گئے سبق میں موجود مشقی سوالات کے جوابات بھی تلاش کریں گے۔ آج کے سبق میں موجود مشکل الفاظ اور ان کے معنی یہ ہیں: دلی قوہ، دل کی طاقت، صلاحیت، بیکار چھوڑ دینا، کام نہ کرنا، کسی کو استعمال میں نہ لانا، بد سلیقہ، جو کوئی کام برے طریقے سے کرتا ہے، بری عادت والا انسان، جو کوئی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، وحشی، جس کے اندر جانوروں والی خوبیاں ہوں، جاہل شخص، خصلت، عادت، بری عادت، حیوانی خصلت، جانوروں جیسی عادت، صفت، خوبی، چنداں ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں، برخلاف، اس کے الٹ، مختلف ہونا، قمار بازی، جوا کھیلنا، رفع کرنا، دور کرنا، حاجت، ضرورت، عقل، شعور، سمجھ، حاجت، ضرورت، قوت عقلی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، چستی، پھرتی، ایکٹیو ہونا، مشغول ہونا، کسی کام میں مصروف ہونا، لگے ہوئے ہونا، مٹی میں مل جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، مثال، قصور، غلطی۔ بچوں، اس سبق میں کچھ تراکیب بھی استعمال ہوئی ہیں۔ ہم ان تراکیب کا مفہوم پہلے سمجھیں گے تاکہ سبق سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا، جہاں کہیں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ انسان اپنی صلاحیتوں سے کام نہ لے، اپنی صلاحیت کو، اپنی عقل کو استعمال نہ کرے۔ طبیعت ثانی یعنی پکی عادت، وہ کام انسان کرے چاہے اس کا دل کام کرنے پہ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، لیکن ایسی عادت بن جاتی ہے کہ مجبوراً وہ کام کرتا رہتا ہے۔ حیوان صفت یعنی جب انسان کو زندگی کا مقصد معلوم نہ ہو، اس کو نہ علم ہو کہ اس نے انسان بن کر کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، تو وہ پھر حیوان ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو حیوانوں میں ہیں۔ وحشی صفت، ایسا انسان جو بد تہذیب ہو، جاہل ہو، جس میں انسانوں والی خصوصیات نہ ہوں، اس آدمی کو کہیں گے وحشی صفت۔ ولایت، ہندوستان کے جو لوگ تھے جب انگریزوں کی یہاں حکومت تھی تو وہ برطانیہ کو ولایت کہتے تھے، یعنی دوسرا ملک، باہر کا ملک۔ مستعد ہونا، چالاک ہونا، اپنا کام اچھی طریقے سے کرنا۔ بچوں، ہمارے سامنے سبق کا پہلا پیراگراف موجود ہے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، پڑھائی کریں گے، میں ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتا چلوں گا۔ ہمارا مضمون ہے کاہلی۔ کاہلی کا مطلب ہے سستی۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، یعنی سر سید کہتے ہیں کہ عام طور پر کاہلی کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کا صحیح معنی نہیں سمجھتے۔ تو بھائی صحیح معنی کیا ہے وہ ابھی آگے چل کر سر سید بتاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، یعنی جو آرام سے بیٹھا رہے، زیادہ ایکٹیو نہ ہو، آہستہ آہستہ کام کرتا ہو، ہم کہیں گے یہ کاہل ہے۔ کاہل کا مطلب سست ہے۔ مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جسم کی سستی بڑی سستی نہیں ہے، عقل کی سستی، ذہن کو استعمال میں نہ لانا، یہ بڑی سستی ہے۔ یعنی اصلی سستی کیا ہوئی پھر؟ کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا، ابھی مطلب بتایا تھا نا، یعنی اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا۔ تو جو عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ سست آدمی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں تو چلانے پڑتے ہیں۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا آدمی کر رہا ہے کام کہ روزی روٹی کما رہا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں بڑا ایکٹیو ہوں۔ مصنف کہتے ہیں یہ تو ہر ایک کو کرنا ہی پڑتا ہے نا بھائی، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، یعنی روزی کمانے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، یعنی روزی کماتے ہیں، بسر اوقات زندگی گزارنا، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ کاہل نہیں ہوتے، سست نہیں ہوتے۔
محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، یعنی مشکل کام کرنا ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جو ہمارے فیملی میں، خاندان میں، ارد گرد جو لوگ سخت محنت والے ہوتے ہیں، گھر میں بھی کوئی کام ہو، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ اس وقت فوراً کھڑے ہو جائیں گے، چلو ہم کر دیتے ہیں۔ کوئی بھاری سامان اٹھانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، وہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، دیکھو ایک اور بات آ گئی ہے، یعنی ایسے لوگ جن کو مزدوری نہیں کرنی پڑتی، یعنی جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں کسی اور وجہ سے، ان کے پاس جائیداد ہے، والدین نے کما کے چھوڑ دیا ہے، کاروبار ہے، یا کسی اور ذریعے سے پیسے آتے ہیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں حیوانوں والی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سبق کا دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، یعنی لوگ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، یعنی ضرورت کے لیے، روپیہ کمانے کے لیے عقل اور تعلیم کو کام میں لائے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، جو عارضی ضرورتیں ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ضرورتیں ہیں، اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے اور دل کی طاقت کو استعمال نہ کرے، تو وہ نہایت سخت، کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، یعنی حیوان اس لیے ہے کہ اس کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں، صرف ان سے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس عقل ہے اور زبان ہے۔ تو پھر وہی بات ہوئی کہ اگر عقل کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر دوبارہ حیوان ہی تو بن جائے گا نا۔ اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، یعنی دل کی طاقت، دلی قوا کی تحریک کا مطلب ہے جو دل کے اندر ہمت ہوتی ہے نا کام کرنے کی۔ بچوں، کام کرنے سے یہ مراد مت لینا کہ صرف مزدوری کرنا، محنت کرنا، بھاری بھاری وزن اٹھانا، بلڈنگیں بنانا، صرف نہیں۔ کام کرنے کا مطلب ہے کسی سوچ میں رہنا۔ مثلا اگر استاد اچھا پڑھا رہا ہے، بہت محنت سے سبق تیار کرتا ہے اور آرام سے بیٹھتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں کہ وہ تو آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہ تو سست آدمی ہے۔ نہیں، وہ اپنے دماغ کو استعمال کر رہا ہے، اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ سست نہیں ہے، وہ کاہل نہیں ہے۔ کاہل وہ آدمی ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی جو اپنی دل کی طاقت کو استعمال نہیں کرتا، حیوانی خصلت یعنی جانوروں والی عادت میں پڑ جاتا ہے، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور انسانی صفت کو کھو کر، ضائع کر کے پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے، اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندرونی قوا، جو دل کی طاقت ہے، اندر جو اللہ نے اس کو ایک ہمت، طاقت دی ہے، انسان کو بلند مرتبہ دیا ہے، دوسری مخلوقات سے بڑا بنایا ہے، اس طاقت کو زندہ رکھے اور اس کو بیکار نہ چھوڑے۔ بچوں، سبق کاہلی ایک مختصر مضمون ہے۔ یہ ایک مکمل اور ایک آدھے صفحے پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر بہت معنی ہیں، سمجھنے کے لیے بہت باتیں ہیں، لیکن بظاہر ایک چھوٹا مضمون ہے، اس لیے آج ہم نے اس کے 2 پیراگراف منتخب کیے۔ باقی 2 پیراگراف اگلے سبق میں پڑھائے جائیں گے۔ آج جو ہم نے 2 پیراگراف پڑھے ہیں، ان کے اندر جو مشقی سوالات موجود ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں اس وقت۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مشقی سوال ہے آپ کا۔ اس کا جواب ہے کہ جب کوئی شخص اپنے دل کے جذبوں اور صلاحیت کو پوری طرح استعمال میں نہیں لاتا، اس کی دلی قوت کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، تو یوں سمجھیے کہ اس نے اپنی دلی قوت کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ نے جو اس کو طاقت دی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، عقل کی، اگر وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا تو بس اس نے پھر اپنی دلی قوا کا مطلب ہے طاقت، اس کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، انسان کب سخت، کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جب انسان اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے اور اپنی صلاحیتوں سے پورا فائدہ نہ اٹھائے تو وہ سخت، کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ آج جو سبق پڑھا گیا اس کے اندر جو معروضی یعنی آبجیکٹو سوالات تھے وہ یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی بات جو پوچھی گئی ہے وہ یہ کہ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کیا چیز؟ آرام، محنت، سفارش، خوشامد۔ محنت ضروری ہے، سبق میں بتایا گیا ہے کہ محنت۔ بچے یہ بھی یاد رکھیں گے
کہ اگر آپ کے پاس آپشن میں دو ایک جیسے جواب آپ کو نظر آ رہے ہیں، یا آپ یوں خیال کرتے ہیں کہ یہ دونوں درست ہو سکتے ہیں، تو ہم اس کو درست تسلیم کریں گے، وہ جواب درست مانیں گے جو ہمارے سبق میں موجود ہے۔ اگلا نمبر ہے، لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ بے فکر رہنے والے، خوش گپیاں یعنی مذاق کرنے والے، ایک دوسرے سے اچھی اچھی باتیں کرنے والے، روزانہ محنت کرنے والے، یا خود میں مگن رہنے والے۔ تو اس کا جواب ہے روزانہ محنت کرنے والے۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے، کیا چیز لازم ہے؟ اپنے بارے میں سوچے، مزیدار کھانے کھائے، حقے کے دھوئیں اڑائے، اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ نمبر جو آخری والا ہے 4 وہ درست ہے، اور وہ ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ کیسے کی جا سکتی ہے؟ کاہلی چھوڑ کر، فکر مندی چھوڑ کر، خوش و خرم رہ کر، پریشان رہ کر، کاہلی چھوڑ کر۔ جب ہم سستی کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں ہماری قوم بہتر ہوگی۔ کیوں کہ ہر شخص جب یہ سستی چھوڑ دے گا تو سارے مل کر پھر قوم کو ایک عظیم قوم بنا دیں گے۔ اگلا سوال خالی جگہیں پر کرنے کے بارے میں ہے۔ پہلی خالی جگہ ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے۔ آگے آپشن دیا گیا ہے، نیند ہے، کاہلی ہے، بیکاری ہے، بے عملی ہے، کاہلی ہے۔ کاہلی کا جواب درست ہے یہاں پر۔ اگلا نمبر ہے، جب اس کے دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے۔ کس میں؟ انسانی خصلت، حیوانی جبلت، انسانی کمزوری۔ اب بچوں یہاں حیوانی جبلت بھی شاید ٹھیک آ جائے، لیکن ہمارے سبق میں چونکہ حیوانی خصلت استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں گے حیوانی خصلت درست ہے۔ نمبر جیم، ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کیا ہے۔ کیا اختیار کی ہے؟ کاہلی، بیرا روی، کمار بازی، تماش بینی۔ اب تماش بینی ہوتا ہے کھیل تماشے دیکھنا، کمار بازی ہوتا ہے جوا کھیلنا، بیرا روی ہوتا ہے غلط کام کرنا، کاہلی ہے سست رہنا۔ اب ویسے تو ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن سبق میں آیا ہے کاہلی، تو ہم یہاں کہیں گے کاہلی۔ نمبر جیم کا درست جواب ہے کاہلی۔ دال ہے، نمبر دال، کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے۔ کیا پڑا رہنا نہ چاہیے؟ مصروف، فکر مند، بیکار، غمزدہ۔ تو یہاں درست جواب ہے بیکار۔ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ بچوں گھر کا کام یہ ہے کہ پڑھائے گئے سبق کو توجہ سے پڑھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں، اور جو مشقی سوالات اور معروضی یعنی آبجیکٹیو ٹائپ سوالات آپ کو سمجھائے اور بتائے گئے ہیں انہیں بھی اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔